السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام روبینہ ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ فیصل آباد میں ہمارا اپنا گھر تھا۔ گھر میں تقریباً وہ ساری ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی، لیکن مجھے ان ساری چیزوں سے کچھ زیادہ چاہیے ہوتا تھا۔ ساری زندگی میں نے اسی جدوجہد میں اور اسی کوشش میں گزار دی کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس سے زیادہ مجھے مل جاتا۔ میں کبھی بھی اپنے حال کو لے کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا، بجائے اس پر کہ میں اس پر شکر ادا کرتی، مجھے اور کی تمنا رہتی، اور یہی میری سب سے بری عادت تھی جو میرے گھر والوں سمیت بہت سارے لوگوں کو ناپسند تھی۔ میں نے کبھی بھی اس عادت کے بارے میں زیادہ سوچا اور نہ ہی کبھی اپنی عادت کو بدلنے کے بارے میں سوچا۔ جو کچھ جیسا چل رہا تھا میں نے ویسا ہی چلنے دیا۔ میری اماں تو پھر بھی مجھے کچھ نہ کہتی، جبکہ میرے ابا، انہیں میری یہ عادت سخت ناپسند تھی اور وہ مجھے اس بات سے منع کیا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ میں جب اپنے اسکول کالج میں جایا کرتی تھی تو میں اپنی دوستوں سے جھوٹ بولتی، یہ کہتی کہ ہم لوگ بہت امیر ہیں اور ہماری بہت گاڑیاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اچھی اور امیروں والی زندگی جینے کا شوق تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ غریب تھے یا میرے ابا نے کبھی ہماری ضرورت کا خیال نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، اور جہاں تک ممکن تھا انہوں نے ہمیں اچھی زندگی دینے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن وہ سب نہیں کر سکتے تھے جو میں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہمارا بڑا سا گھر ہو اور گھر کے باہر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوں۔ ایسا کرنا میرے ابا کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے ابا سرکاری ادارے میں ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن میرے اتنے بڑے بڑے خواب پورے نہیں کر سکتے تھے۔ میں جس اسکول میں جایا کرتی تھی وہاں پر بڑے گھر کی لڑکیاں پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ابا نے مجھے اچھے اسکول میں ڈلوایا تھا تاکہ میرا مستقبل سنور جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہاں پر باقی لڑکیوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور اپنی ساری دوستوں سے یہ کہتی کہ ہمارا گھر بہت بڑا ہے، ہم لوگ بہت امیر ہیں۔ انہوں نے کون سا میرے گھر آ کر دیکھنا تھا؟ اسی لیے جتنے جھوٹ میں بول سکتی تھی میں نے ان لوگوں سے بولے۔ میری کوئی بھی سہیلی جب بھی ہمارے گھر آنے کی بات کرتی تو میں فوراً سے انکار کر دیتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک لڑکی بھی میرے گھر آ جاتی تو میرا راز کھل جاتا اور پورے اسکول میں میری بے عزتی ہوتی، اور ایسا میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر اسکول کے بعد کالج میں بھی میرا یہی حال تھا۔ بڑے ہونے کے بعد بھی میں نے اپنی عادت نہ بدلی۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں بہت ہی کنجوس تھی، سارے پیسے جمع کر کے رکھ لیتی۔ میرے ابا مجھے خرچ کرنے کے لیے جو بھی پیسے دیتے وہ سارے میں اپنے اوپر خرچ کرتی۔ کبھی میں نے ان میں سے 1 روپیہ بھی کسی اور کو نہیں دیا تھا۔ جب گھر سے باہر نکلتی تو بہت سارے فقیر راستے میں ملتے، لیکن کبھی میں نے کسی فقیر کو چند پیسے نہیں دیے تھے۔ یہاں تک کہ گھر میں موجود چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی میں نے کبھی پیسے نہیں دیے تھے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ مجھ سے مانگ لیتے تو میں فوراً سے انکار کر دیتی۔ میں کبھی بھی اپنے ذاتی پیسوں سے گھر کے کسی بھی فرد کے لیے کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ اسی وجہ سے گھر کے تقریباً سبھی لوگ مجھے بہت کنجوس سمجھتے تھے، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون مجھے کیا سمجھتا ہے۔ اسکول اور کالج میں بھی کبھی بھی میں نے اپنی سہیلیوں پر پیسے خرچ نہیں کیے تھے۔ مجھے ابا سے جتنے بھی پیسے مل رہے تھے وہ سارے پیسے میں سنبھال کر اپنے پاس رکھتی۔ زندگی اسی طرح سے چلتی آ رہی تھی۔ خاندان میں بھی مجھے کسی کے گھر زیادہ آنا جانا پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان والے ہمارے ہی طرح درمیانے طبقے کے لوگ تھے، جبکہ مجھے امیر لوگ پسند تھے۔ بچپن سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی امیر گھر میں پیدا ہوتی، اور اب بڑے ہو کر میری یہ خواہش تھی کہ میری اماں ابا میری کسی امیر گھر میں شادی کر دیں۔ میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ بچپن سے میرا رشتہ طے تھا۔ وہ لوگ امیر نہیں تھے، لیکن میری خالہ اور ان کا بیٹا دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر پیسوں کے سامنے مجھے کبھی کسی کی محبت نظر ہی نہیں آئی تھی۔
میری خالہ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتی تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی، مگر ان کے تحفے تحائف میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میری اماں یہ ساری باتیں دیکھ کر خاموش ہو جاتی، جبکہ ابا اماں سے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے سمجھایا کریں۔ اگر میں اسی طرح سے کرتی رہوں گی تو میں اپنے لیے بہت مشکلات کھڑی کر لوں گی، مگر اس وقت مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور پھر جب میری خالہ شادی کی بات کرنے کے لیے گھر آئیں تو میں نے صاف اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میرے منگیتر کی نوکری تھی، لیکن جتنی اس کی تنخواہ تھی، اس تنخواہ میں میرا گزارا مشکل تھا۔ مجھے تو کسی ایسے انسان سے شادی کرنی تھی جس کی گاڑیاں ہوتی اور وہ بہت پیسے والا ہوتا۔ بچپن سے یہی سپنا تو دیکھتی آ رہی تھی، اور اب میں کیسے اپنے سپنے کو اس طرح سے توڑ سکتی تھی؟ کسی عام سے شخص سے شادی کرتے میں اس گھر سے رخصت ہو جاتی، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اماں ابا نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میری اماں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی تھی مجھے اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے، مگر میں کسی کی بھی بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ خاص طور پر میں نے خالہ کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ لگائیں۔ میری طرف سے یہ رشتہ ختم تھا، اور اگر انہوں نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلی جاؤں گی۔ آخر کار میری یہ دھمکی کام آ ہی گئی تھی۔ پہلے تو کوئی بھی میری بات ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ دھمکی دی کہ میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اس کے بعد میرے ابا خاموش ہو گئے اور انہوں نے خاموشی سے میری خالہ سے معذرت کر لی اور اس رشتے کو میرے کہنے پر ختم کر دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس رشتے سے چڑ تھی۔ میں تو شروع سے ہی اس رشتے سے راضی نہیں تھی، لیکن اماں کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی، یہ سوچتے ہوئے کہ جب وقت آئے گا تو میں خود انکار کر دوں گی، اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں سے میں بہت مرتبہ کہہ چکی تھی، لیکن انہوں نے کبھی میری بات سنی ہی نہیں۔ مجبوراً مجھے خود اس رشتے سے انکار کرنا پڑا۔ جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے کر دکھایا تھا، اور اب مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ میرے لیے کسی بڑے گھر کا رشتہ آ جائے، کیونکہ یونیورسٹی میں میری جتنی بھی سہیلیاں تھیں وہ بڑے گھروں کی تھیں، اور وہ سبھی مجھے بہت پسند بھی کرتی تھیں۔ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ میری ایک سب سے اچھی سہیلی فاخرہ تھی، اس کا بھائی مجھے اچھا لگتا تھا، اور وہ لوگ بہت امیر تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ اس کے گھر طے ہو جائے۔ باتوں باتوں میں نے بہت مرتبہ اپنی سہیلی سے یہ بات بھی کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے بھائی کو پسند کرتی ہوں۔ اس کا بھائی بھی مجھے دیکھتا تھا اور مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اسی امید پر تو میں نے خالہ کے بیٹے کو انکار کر دیا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ خالہ کے بیٹے سے اچھا رشتہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، مگر میں نے انہیں یہ کہہ کر یقین دلا دیا کہ جب میرے لیے ایک اچھا رشتہ آئے گا تو وہ بھی حیران رہ جائیں گی۔ اس بات کو بھی 2 مہینے گزر گئے تھے، اور میری اماں نے میرے رشتے کی بات کہیں اور چلانی شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ میری اماں میرا کہیں اور رشتہ طے کر کے ایک نئی مصیبت میرے گلے میں ڈالتیں، میں چاہتی تھی کہ میری دوست اپنے بھائی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جائے، مگر اس طرح سے میں اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بھائی سے خود بات کروں گی اور اسے یہ کہوں گی کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ اسی نیت سے میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ وہ بھی خوشی خوشی مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ مجھے یہ کہا کہ اس نے مجھے کوئی بہت ہی اچھی خبر سنانی ہے جسے سن کر میرا دل خوش ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھی کہ کہیں اس کے بھائی نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے اور سب لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مٹھائی کھلائی جو میں نے خوشی خوشی کھا لی، لیکن اگلی بات اس نے مجھے بتائی، اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے اور بہت جلد اس کے بھائی کی شادی بھی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کا بھائی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، کسی اور لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ جب میری دوست نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے بھائی کی پسند سے اس کا رشتہ طے ہوا ہے
تو یہ بات میرے لیے اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتا تھا اور مجھ سے جو بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا تھا، مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا تھا، وہ صرف میرے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ جب میں نے اپنی سہیلی کے بھائی سے جا کر بات کی اور اس سے یہ کہا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ ہم جیسی لڑکیاں جو عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں وہ صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ مجھ جیسی عام سی لڑکی سے شادی کر لے۔ وہ شادی اپنی حیثیت کے لوگوں میں ہی کرے گا۔ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ اسی طرح سے رہ سکتی ہوں جس طرح سے میں آج سے پہلے رہ رہی تھی، کہ مجھے مہنگی مہنگی چیزیں دلاتا تھا، میرے سارے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اس کے بدلے میں اس سے رات دیر تک باتیں کرتی تھی۔ جب وہ ملنے کے لیے بلاتا تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح رہنے کے لیے تیار ہے، میرے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہے اور میری ساری خواہشیں پوری بھی کرے گا، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ کیسے کوئی رشتہ بنا سکتی تھی جو مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو؟ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میں نے اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے اسی کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی جس کی خاطر میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اب وہ بھی انسان مجھے ٹھکرا کر چلا گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا اور اب تو ہمارے گھر اس کی شادی کا کارڈ بھی آ گیا تھا۔ میں اس رشتے سے انکار کر کے پچھتا رہی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میں جانتی تھی اگر میری اس سے شادی ہو جاتی تو وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس شخص کو میں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی تھی، لیکن میں نے تو ایک امیر آدمی کے لالچ میں آ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی مجھے نہ ملا اور اس سے بھی میں نے انکار کر دیا۔ اب جانے میرے لیے کس قسم کے رشتے آتے اور میری شادی کس گھر میں ہوتی۔ جانے وہ شخص مجھ سے محبت کرتا یا نہ کرتا اور میری بات مانتا یا نہ مانتا، یہی سوچ سوچ کر میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری اماں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کیے تھے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں انکار کرتی بھی تو کس کے لیے کرتی؟ اسی لیے میں نے انہیں رشتے تلاش کرنے سے منع نہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ میرے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ تلاش کریں، ایسا رشتہ کہ میری خالہ اور ان کا بیٹا دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ اب تو میں واقعی میں کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو میرے کزن سے بہتر ہوتا، کیونکہ اگر میں اس سے کم کسی انسان سے شادی کرتی تو یقیناً میرے اوپر ہنستا کہ اسے چھوڑ کر میں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر آخر کار مجھے ایک ایسا رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکا ایک ہی بھائی تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی نوکری بھی اچھی تھی اور گھر بھی اچھا تھا۔ اماں نے تو فوراً وہاں پر ہاں کر دی۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی۔ جو کچھ میں چاہتی تھی وہ سب کچھ اس کے پاس تھا۔ ہاں، وہ اتنا امیر نہیں تھا جتنا میں چاہتی تھی، لیکن ہمارے حساب سے کافی بہتر تھا، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی طے ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ گھر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ شروع میں تو میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے یہ گھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا لگنے لگا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کسی معمولی سے گھر میں رہنے کے لیے نہیں بنی، مجھے تو کسی بڑے سے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ میں اپنے شوہر سے نئی فرمائشیں کرتی اور اگر وہ میری کوئی فرمائش پوری نہ کرتا تو میرا اس سے جھگڑا ہو جاتا۔ میں اسے یہ کہتی کہ وہ کہیں سے بھی پیسے لائے، لیکن وہ میری ساری خواہشیں پوری کرے۔ جو میں چاہتی تھی، مجھ سے چھوٹی میری بہن کی شادی تھی جس پر میں نے ایک بہت ہی مہنگا سونے کا سیٹ پسند کیا اور مجھے وہ ہر حال میں چاہیے تھا۔ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ ہر بار پیسوں کو لے کر ہمارے گھر میں جھگڑا رہتا۔ میرا شوہر میرے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے خوش نہیں کر پاتا تھا، یا شاید میں خوش ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔
کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی ایک ناشکر انسان تھی۔ مجھے جتنا بھی مل جاتا میں اس پر شکر کرنے کے بجائے اور کی خواہش کرتی، اور یہی میری سب سے بری عادت تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر وہ میرے لیے وہ سونے کا سیٹ لے کر نہ آیا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی بھی اس کے گھر واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کہاں سے پیسے جمع کیے تھے اور میرے لیے وہی سونے کا سیٹ لے کر آیا، لیکن اس کے بعد بھی میں خوش نہیں ہوئی۔ میں کسی نہ کسی بات پر گھر میں جھگڑا کرتی رہتی اور کسی نہ کسی بات پر اسے یہ ثابت کرتی کہ وہ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے کسی عام سی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی جو اس کے اس معمولی سے گھر میں اس کے ساتھ گزارا کر سکتی۔ اگر اس نے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی تھی تو پھر اپنی حیثیت بھی ایسے ہی کرتا کہ مجھ سے ایسی لڑکی کے اخراجات اٹھا سکتا۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہتا۔ اس نے کبھی بھی کسی بات پر بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی یہی بات مجھے اور زیادہ شہ دیتی اور میں بنا لحاظ کے کچھ بھی کہہ دیتی۔ اس نے کبھی بھی اپنے لیے پیسے نہیں بچائے تھے۔ جتنے بھی پیسے کما کر لاتا، اس کی جتنی بھی تنخواہ ہوتی تھی وہ ہر مہینے لا کر مجھے دے دیتا، پھر چاہے اس سے میں گھر کا خرچ چلاؤں یا پھر میں سارے پیسے اپنے اوپر خرچ کر لوں، یہ میرے اوپر ہوتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں کام کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی کسی کام سے کسی بات سے منع نہیں کیا تھا۔ سارے گھر کے کام کاج وہی ملازمہ کرتی اور میں سارا دن اپنے کمرے میں بیٹھ کر آرام کرتی۔ وہ عورت پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر کام کر رہی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک بات میں دیکھ رہی تھی وہ بہت عجیب تھی۔ میرا شوہر جب بھی کام سے واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کا شاپر ہوتا۔ وہ مجھ سے نظر بچا کر باورچی خانے میں چلا جاتا اور وہ شاپر ملازمہ کو تھما دیتا۔ میں نے کئی بار اس بات کو نظر انداز کیا، ایسے ہی معمولی بات سمجھ کر، مگر اب تو یہ روز کا معمول تھا۔ میرا شوہر 5 وقت کا نمازی تھا اور بہت نیک بنتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس پر شک کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے بہت مرتبہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تاکہ مجھے اس کے خلاف کوئی بات ملے اور میں مزید اس بات کے تانے دوں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن اب مجھے شک ہونے لگا تھا۔ آج میں نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ اس کے پیچھے جو بھی راز ہے میں اسے جان کر رہوں گی۔ میں ایسا کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ دھوکہ کرے، اور وہ بھی ایک ملازمہ کی وجہ سے؟ وہ مجھ سے ایسی کون سی بات چھپا رہا تھا؟ آج تک تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ وہ تو مجھ سے شاید ڈرتا تھا، اسی لیے تو اس کی اتنی ہمت کبھی ہوئی ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا سکتا۔ وہ میری ناراضگی سے ڈرتا تھا اور کبھی بھی اس نے کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا؟ میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس بات کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنے شوہر سے اپنے طریقے سے بات کروں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے کوئی بات چھپا کر رکھتا۔ آج تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا میری اجازت سے ہوتا تھا۔ میرا شوہر بھی جو کچھ بھی کرتا تھا وہ میری اجازت سے کرتا تھا، تو پھر اب مجھ سے چھپ چھپ کر اس ملازمہ کو ایسی کون سی چیز دیتا تھا جو مجھے نہیں بتا سکتا تھا؟ اور جب میرے گھر میں ملازمہ کام کرتی تھی وہ بھی روزانہ وہ شاپر مجھ سے چھپا لیتی جو میرا شوہر اسے لا کر دیتا۔ پہلے تو میں یہی ظاہر کرتی تھی مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اب میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے جیسے ہی میرا شوہر گھر میں داخل ہوا تو میں نے جھپٹ کر وہ شاپر اس سے لیا تھا کہ میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کون سی چیز تھی جو وہ چھپ چھپا کر گھر کی ملازمہ کو دے رہا تھا، اور وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ میری تو جان نکل گئی جب شوہر اور ملازمہ کا راز مجھے معلوم ہوا۔ جو میں نے اس شاپر کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا اور چند پیسے بھی تھے اور کچھ گھر کا راشن بھی تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا کہ وہ چھپ چھپا کر گھر کی ملازمہ کو روزانہ اس کے گھر کا راشن دیتا تھا،
جبکہ میں اسے اس گھر میں کام کرنے کی اچھی خاصی تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میرا شوہر اپنی کمائی ایسے لوگوں پر لٹا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ملازمہ نے یقیناً میرے شوہر کے سامنے یہ رونا رویا ہوگا کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میرا شوہر تھا ہی نیک انسان، جس کو بھی مشکل میں دیکھتا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے فوراً سے تیار ہو جاتا۔ میں نے اسے بہت مرتبہ منع کیا تھا کہ ایسے لوگ مدد کے مستحق نہیں ہوتے، یہ ہم لوگوں سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے شوہر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ بنا سوچے سمجھے ہزاروں روپیہ ایسے آتے جاتے لوگوں کو دے دیا کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اس طرح سے غریبوں اور فقیروں پر پیسے لٹانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور آج وہ میری اجازت کے بغیر گھر کی ملازمہ کو چھپ چھپا کر راشن دیتا تھا، اور اس راشن پہ جانے کتنے ہی پیسے خرچ ہوتے ہوں گے، اور مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس ملازمہ کو میں گھر میں بالکل بھی نہیں رہنے دوں گی۔ آج اس نے میرے شوہر کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اس سے پیسے اور راشن منگوانا شروع کیا تھا۔ کل کو جانے اور کیا کیا کرتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بڑا قدم اٹھاتی، میں فوراً اسے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں اسے گھر سے نکال رہی ہوں، مگر وہ ملازمہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یہ کہتی رہی کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے میرے شوہر کو کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی اس نے میرے شوہر کو اپنی باتوں میں پھنسایا ہے۔ میرا شوہر اپنی مرضی سے اس کی مدد کر رہا ہے، اور وہ واقعی میں ضرورت مند ہے۔ اس نے وہ سب کچھ مجھے واپس کیا اور کہا کہ آج کے بعد میرے شوہر سے کوئی مدد نہیں لے گی، لیکن میں اسے نوکری سے نہ نکالوں، کیونکہ اسے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے 3 بچے ہیں جو کہ اس کی ذمہ داری ہیں، کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر کے حالات بہت برے ہیں۔ اسی لیے میرا شوہر اس کی مدد کرتا تھا، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالتی، میرے شوہر نے میرا ہاتھ روک دیا۔ میں حیران تھی کہ آج اس نے ایک معمولی سی ملازمہ کے لیے میرا ہاتھ روکا تھا۔ جب میرے شوہر نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور اس ملازمہ کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ کافی دور جا کر ایک پرانے سے ٹوٹے سے کمرے کے گھر کے باہر جا کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ وہاں جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اندر گئی، جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اندر 3 بچے بیٹھے تھے جو جانے صبح سے بھوکے تھے اور کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی ماں گھر کے اندر گئی تو وہ بچے بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی طرف گئے اور اس سے لپٹ گئے اور اس سے کھانا مانگنے لگے۔ گھر کی حالت بہت بری تھی۔ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے حالات کتنے برے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے حالات کس قدر خراب تھے۔ نہ تو میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی مدد کی تھی۔ مجھے صرف اپنے سے مطلب تھا۔ میں نے کبھی لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ اس ملازمہ کے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، تو اس کے بعد سے میرے شوہر نے اس ملازمہ کو روزانہ کھانا اور راشن دینے کا سوچا۔ اسی لیے وہ روزانہ مجھ سے چھپ کر اسے کھانا اور راشن دیتا تھا تاکہ وہ گھر لا کر اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ مجھ سے چھپ کر وہ یہ سب کچھ اسی لیے کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا میں بہت بڑا ہنگامہ کروں گی اور اس ملازمہ کو نوکری سے بھی نکال دوں گی۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یہ بات پتہ چلے، اور وہ چھپ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے آئینہ دکھایا تھا کہ میں کس قدر خود غرض انسان ہوں۔ مجھے اپنے عیش و آرام کے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی، اور زندگی میں نے کبھی تنگی نہیں دیکھی تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کھانا کھائے بغیر سو گئی ہوں۔ لیکن اس کے بعد بھی میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ جتنا کچھ میرے پاس تھا، اس کے بعد پھر مجھے اور کی تمنا رہتی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل جائے۔ میں نے کبھی بھی اتنا سارا کچھ مل جانے پر شکر نہیں کیا تھا، بلکہ میں ہمیشہ ہی ناشکری کرتی رہی۔ اور ایک یہ عورت تھی
کہ اس حال میں بھی وہ شکر ادا کرتی تھی۔ میں جو ہمیشہ یہ کہتی رہتی تھی کہ میں غریب گھر میں پیدا ہو گئی ہوں، میری زندگی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں بہت ہی اچھی اور بہتر زندگی گزار رہی تھی، ورنہ اس دنیا میں تو ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ بہت ہی مجبوری کی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج جب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا تو اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ اس دن میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میں جس بھی حال میں تھی بہت سارے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر بھی میں کبھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی دوسروں کو خوش رہنے دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی کوئی بات نہیں مانی، ہمیشہ اسے اس بات کا طعنہ دیا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دینے میں ناکام رہا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور میں نے اس ملازمہ سے بھی معافی مانگی۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ آج کے بعد سے روزانہ رات کو اپنے بچوں کے لیے کھانا میرے گھر سے لے کر آیا کرے گی اور میں اسے اس بات کے لیے کبھی منع نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی تھی اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، میں اس بات کو ماننے لگی تھی کہ میرا شوہر ایک اچھا انسان ہے۔ اب وہ میرے لیے جو بھی لے کر آتا میں خوشی سے قبول کر لیتی۔ میں نے کبھی بھی اس سے کسی بڑی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی جو کہ وہ پوری ہی نہ کر سکتا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔